یہ سر بتائیں انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جو اسلامک سو کالڈ نظر آتی کونسل ہے انہوں نے کون سا خیر کا کام کیا؟ یہ تو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب سے یہ بنی ہے انہوں نے کوئی خیر کا کام ان کے حصے میں نہیں آیا. کوئی ایک کام بتا دیں جو انہوں نے خیر کا کوئی کام کیا ہو. یہ تو بس بیٹھتے ہیں اور اپنے معاملات لے کے اٹھ جاتے ہیں. لوگوں کی لائف سر میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ پہلا یہ ٹرینڈ بنا, پہلی مرتبہ ہوا کہ NCCI والے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس پہنچے, اور پہلی مرتبہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک اپنے ہی مذہبی عالم جو رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے ان کے خلاف فتویٰ دے دیا, اور بلکہ کہا کہ کچھ دفعات اور شامل کریں. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ 17 حق میں نہیں تھے, تو 17 وہ اتنے چپ تھے کہ وہ 3 ان پر بھاری ہو گئے. کیوں؟ بات یہ ہے کہ اپنی پوسٹ کے لیے, جی سیدھی سی بات ہے, نوازے ہوئے لوگ ہیں نا سر. اگر ان کو آخرت کی فکر ہو تو یہ حرکت نہ کرتے. مجرم ہیں وہ 17 بھی مجرم ہیں. اور اس سے اگلی بات, اگر یہ 20 کے 20 بھی میرے خلاف فتویٰ دے دیتے تو بات یہ ہے کہ علمی گراؤنڈز پہ بات ہونی, ان کے اندر اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی نا کہ یہ کہتے جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, یہ اسٹیٹمنٹ یہ عقیدہ کرسچنز کے ہاں نہیں پایا جاتا. آپ اس کس بات پہ قائم ہے کہ 17 آپ کے حق میں تھے, 3 خلاف تھے, کہ سارے ہی آپ کے خلاف تھے؟ نہیں, آپ تو پریکٹیکلی تو سارے خلاف ہو گئے نا جب انہوں نے سگنیچر کر دیے. آپ کو کس ذرائع سے پتا چلا تھا کہ 17 آپ کے؟ ظاہر اندر سے خبر. مجھے تو اس سے بھی آگے بات پتا ہے کہ جب مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو ان کے بڑوں نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے حق میں بھی کوئی فتویٰ دے, تو وہ کہہ رہے تھے اگر ہماری طرف آئے گا تو ہم نہیں حق میں فتویٰ دیں گے, خلاف ہی دیں گے. تو اس کا مطلب ہے 3 17 پہ بھاری ہو گئے. نہیں, یہ 20 کے 20 ہی جو ہے نا, 20 کے 20 ان کو علم کی کوئی ہوا نہیں لگی ہوئی. ہونا ہی چاہیے. دیکھیں ایک بندے کی اسٹیٹمنٹ سامنے, اسلامی نظریاتی کونسل اتنا بڑا فورم ہے, آپ 20 علماء کو کہہ رہے ہیں ان کو سرکار ہم علم کی ہوا نہیں لگی. تو ان کے بڑوں کا لیول ہی بتا رہے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے ہیڈ جو ہے راغب نعیمی صاحب ہے نا. جی سر, آپ چیئرمین ہوئی. دیکھیں ان کے باپ دادا کو دیکھیں ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے اس ریاست کے لیے. خودکش حملوں کے خلاف انہوں نے فتوے دیے, اور میں راغب نعیمی صاحب سے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ اس قسم کی کوئی حرکت کریں گے, کیونکہ میں سمجھ رہا تھا یہ اپنے باپ دادا کی لیگیسی کو لے کے چلیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ تب گئے اپنے پیچھے, ان کے بھی پیچھے جو بڑے ہیں ان کے بھی. معاملہ 295C کا ہے, اور سر 295C کا نہیں ہے, ایک عالم کا معاملہ ہے سرکار. معاملہ ہے انسان کا, ہے ان کے فرقوں کی میت کا. سر فرقے کیسے؟ اوپر تو اللہ رسول اور قرآن ہے نا, فرقے تو نیچے ہیں نا. یہ تو عام بندے کے لیے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ عام بندہ میت کی چرپائی کو مسجد میں دیکھ کے ڈر جاتا ہے, اور مسجد کا مولوی اسی چرپائی کے اوپر ایک اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ منہ کالا کر لیتا ہے. تو اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ ہم تو یار اس کو رات کے اندھیرے میں چرپائی کو مسجد میں پڑا ہوا دیکھ کے ڈر جاتے ہیں, تو مولوی یہ کیسے کر لیتا ہے؟ مولوی کس طرح چندے میں سے چوری کر لیتا ہے؟ بات یہ ہے کہ نفس تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے نا, تو نفس جو ہے وہ غالب ہے. مطلب 3 20 17 پہ غالب آ گئے. جی میں یہ کہتا ہوں کہ 20 کے 20 اس میں مجرم ہے. سائن کرنے کے بعد تو مجرم بن گئے نا وہ. مجھ سے کوئی گن پوائنٹ پہ بھی کسی مسلمان کے اوپر کوئی فتویٰ لگوا کے بتائے, ہم کبھی بھی نہیں لگائیں گے. چلو اللہ سے ڈرتے ہیں. چلو اچھا, اور میں اس بات کو کنکلوڈ کر لوں کہ یہ جو میں نے کرسچنز کا عقیدہ پیش کیا, ہونا تو چاہیے تھا کہ اس میں لکھتے کہ یہ جو عقیدہ بیان کر رہے ہیں یہ کسی کا نہیں ہے, ہم نے چھان بین کر لیا. وہ کہتے ہیں ہم مراسلہ لکھیں گے. مراسلے کا جواب آیا آج تک؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. جس نے یہ جواب دیا تو وہ اپنی کمیونٹی میں گیا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کسی مسلمان کو مراسلہ لکھا جائے کہ بتائیں کہ کیا آپ نبی اسلام کے بعد ختم نبوت ہونے کے بعد بھی کسی نبی کے آنے کے قائل ہیں, تو کون مسلمان یہ کہے گا کہ ہم نبی کے آنے کے قائل ہیں؟ ٹھیک ہے, وہ جان دا بیپٹسٹ, سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو علیہ السلام, ان کو آخری پیغمبر مانتے ہیں. جیسس کرائسٹ کو تو پیغمبر نہیں نہ مانتے, ان کو تو خدا مانتے ہیں. وہ آخری پیغمبر مانتے ہیں ان کو, ان کے بعد وہ کسی کو پیغمبر نہیں مانتے. اور وہ کیا کہتے ہیں وہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اسی لیے آج تک کسی کا کوئی اس اعتبار سے ان کے پاس مراسلے کا جواب نہیں آیا. انہوں نے پتہ نہیں بھیجا بھی ہوگا کہ نہیں بھیجا, جواب نہیں آئے گا. اور میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کبھی بھی نہیں آئے گا. کوئی کرسچن ڈومیننٹ بشپ سامنے آ کے اس عقیدے کا انکار نہیں کرے گا. اس میں بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ انجینئر صاحب نے یہ بات کر کے کرسچنز کو ورنریبل کر دیا. یہ اعتراض ہو سکتا تھا, اور ورنریبل نہیں کیا. ان کو بھی پتہ ورنریبل نہیں کیا. ہم تو اسلام کی ٹالرنس بتا رہے تھے کہ اسلام اس کے باوجود کرسچن عورت کے ساتھ نکاح کی اجازت دیتا ہے. اگرچہ نبی اسلام نے غزوہ تبوک کرسچنز کے خلاف لڑنے کے لیے گئے تھے, وہ تو ہو نہیں سکی. اس کے بعد جنگ یرموک سیدنا عمر کے دور میں کرسچن کے خلاف ہوئی. اس کے بعد کئی سو سال تک صلیبی جنگیں ہوتی رہی. وہ اس لیے ہوتی رہی کہ وہ نبی اسلام کو پیغمبر مانتے تھے. اگر مانتے ہوتے تو جھگڑا ختم ہو جاتا. آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ مانتے ہیں. ناصر مدنی صاحب ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں, اہل حدیث عالم ہیں, ان کو بھی انہوں نے زور لگایا کہ آپ انجینئر کے خلاف
جو ہے وہ فتویٰ دیں. انہوں نے کہا آپ مجھے کسی کرسچن بشپ سے یہ فتویٰ لے کے دے دیں کہ وہ نبی الاسلام کو پیغمبر مانتے ہیں, تو میں اگلے دن بیان جاری کر دوں گا اور 1 کروڑ روپیہ بھی دوں گا. اور ٹائم کیا بتا کہ ان کو پتا تھا, وہاں تم تعلمون کی جانتے تو تھے, ان کو پتا تھا جو کچھ انجینئر صاحب بیان کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. ہاں اگر میرا عقیدہ وہ ہوتا تو پھر میرے اوپر تو ہی لگتی, میں تو کسی کا عقیدہ کوٹ کروں. اور میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک میں سورۃ الفرقان میں نبی اسلام کے بارے میں آیا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے, اس پر جادو ہوا ہے, یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتا ہے, اس سے پریشان خواب آتے ہیں. سورۃ الانبیاء میں ہے, حتیٰ کہ سورۃ المنافقون میں آیا کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ میں سب سے عزت والا شخص جب مدینے میں داخل ہوں گا تو مدینے کے سب انسان کو وہاں سے نکال دوں گا. اتنے سخت الفاظ نبی اسلام کے لیے استعمال کیے, قرآن میں کوٹ ہوئے ہیں. اب یہ اگر کوئی جملے کوٹ کرے گا تو کیا قرآن پاک میں 295C لگائے گا جب آپ کفر کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں؟ اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو باقاعدہ اس کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو مستشرقین جو یورپ میں رہنے والے ایسے لوگ جو مشرق کے مذاہب کے اوپر فلسفے کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں انہیں مستشرقین کہا جاتا ہے. ان کے اعتراضات کے جواب کیسے دیں گے جب تک ہم وہ اعتراضات نقل نہیں کریں گے؟ اور یہ اللہ کی سنت ہے ان اعتراضات کو نقل کر کے اس کا جواب دینا. تو ہم جو جواب دینے والے اینڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر ہم یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں, اس طریقے سے اگر پکڑنا شروع کریں گے, میں آپ کو بتاؤں ان کے علماء جو ہے نا جن بزرگوں کے ساتھ اپنے فرقوں کو منسوب کیے ہیں انہوں نے تو ڈائریکٹ یہ باتیں کی ہوئی ہیں. مثلا راغب نعیمی صاحب کو میں صرف ایک حوالہ دوں گا ان کے لیے, ان کے پورے فرقے کے لیے جو کروڑوں میں ہے, کہ احمد بریلوی صاحب المتوفا 1921 عیسوی بمطابق 1340 ہجری, آج چل رہا ہے دسمبر 2025 بمطابق 1447 ہجری, مشکل سے 100 سال ہوئے اعلیٰ حضرت کو فوت ہوئے. ان کے فتوے بریلی سے بھی پرنٹ ہو رہے ہیں اور یہاں پہ بابا جانی بھی اسے پرنٹ کرواتے ہیں. انہوں نے سبحان السبوح کتاب لکھی ہے اور فتاوی رضویہ میں دیوبند اور اہل حدیث کا رد کرتے ہوئے دونوں کو کمبائنڈ وہابی کا ہے, اور ڈائریکٹ کہا کہ وہابیوں کا خدا, اس کے بعد گالیاں نکالنے شروع کر دی. کون کون سی گالی نکالی؟ چور, زناکار, اور دنیا جان کی کوئی گالی کوئی ایک بازاری آدمی دے سکتا ہے نا, وہ ساری گالیاں لکھی اور کہا وہابیوں کا خدا یہ ہے, وہابیوں کا خدا یہ ہے, وہابیوں کا خدا یہ ہے. ڈٹ کا یہ نہیں کہا کہ کافر کہتے ہیں وہابیوں کا خدا یہ ہے, خود انہوں نے وہابیوں کے خدا کو گالی دی. یہ ایک حوالہ میں دے رہا ہوں, میں تو انبار لگا سکتا ہوں حوالوں کے, ایک دے رہا ہوں, اور ان کی پوری ضروریت کو چیلنج ہے کہ بتائیں اس کے اوپر 295A B C تینوں نہیں لگتی ہے جو ڈائریکٹ گالی نکال رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کتاب بدل گئی ہو سکتا ہے کتاب کا حوالہ بدل گیا. جناب آپ کتاب, آپ تو بزرگ بدل لی ہے انہوں نے. ہم نے جب شیخ عبد القادر جیلانی سے رفع الیدین ثابت کیا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت غنیت الطالبین سے, تو انہوں نے کہا غنیت الطالبین والے عبد القادر جیلانی اور ہیں, ہمارے عبد القادر جیلانی اور ہیں. انہوں نے تو ہمارے ڈر سے اپنا بابا ہی بدل لیا ہے. پہلے کتابیں بدلتی تھی اب بابے بھی بدلنے شروع کر دی ہیں. الحمدللہ. اچھا سر, اسلامی نجاتی کونسل سے آگے ہیں. ایک دن ہم سنتے ہیں کہ ایک پنجاب کا سرکاری ادارہ ہے قرآن بورڈ, وہ بھی فتویٰ دے دیتا ہے کہ ہم سمجھتے رہے کہ یہ قرآن بورڈ تو قرآن پاک کی اشاعت کا ادارہ ہے. جی اسی کے, لیکن فتویٰ آ گیا وہاں سے بھی کہ آپ بدترین گستاخ ہیں اور فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے ہیں. یہ کیوں اور کیسے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے فرقوں کی منجی میں نے ٹھوکی ہوئی تھی. ان میں جو ایک مین بندہ وہی ہے کہ جس نے پرائم منسٹر کے سامنے تقریر کی اور سب سے زیادہ ذلت کمائی اس نے. وہ ایک ٹی وی پروگرام میں فرقہ واریت کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے اور وہ بڑے اپنے آپ کو چیمپئن بنا کے پیش کر رہے تھے کہ پیغام پاکستان جو ہے نا وہ میں نے لکھوایا ہے. تو میں نے کہا اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ تمام فرقوں کو چندہ دینا جائز ہے, تمام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے, اور ایک دوسرے کی مسجد میں جا کے آپ اماموں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں, ایک دوسرے سے نکاح بھی کر سکتے ہیں, بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ. کہتے ہیں جی یہ تو نہیں لکھا ہوا. تو میں نے کہا آپ کا پیغام پاکستان میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اگر یہ نہیں لکھا ہوا. اور دیکھیں میری کرامت ظاہر ہوئی ہے, پرائم منسٹر نے سیم یہی تقریر کر دی ہے. پرائم منسٹر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا اپنی تقریر جو ہے پیغام پاکستان میں داخل کروائیں. میں دیکھتا ہوں کون مولوی سائن کرتا ہے. لوٹی میں داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہوں کوئی مولوی سائن نہیں کرے گا, کیونکہ ان کے بڑوں نے لکھا ہوا ہے. احمد صاحب بریلوی صاحب کو ہم راغب نعیمی صاحب کے بزرگ کو ڈسکس کریں گے. انہوں نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ جو بریلوی کے سوا فرقے ہیں جتنے, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اور قادیانی کافروں کو اس کے ساتھ ذکر کیا, یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ مردار رہے گا. یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جس کے اوپر پورا فرقہ کھڑا ہے. اور باپا جانی جن کو ہماری بھولی بالی ایجنسیاں انورٹڈ کاما میں ہر سال امن کا پرائز دیتی ہیں پاکستان میں,
یہ ان کے مکتبے سے کتاب پرنٹ ہو رہی ہے. اب اگر میں ان کاموں پہ آ جاؤں تو باپا جانی کو بھی میں توہین مذہب میں اندر کروا سکتا ہوں, لیکن ہم یہ توہین کھیلنا نہیں چاہتے. اور ملفوظات اعلیٰ حضرت بھی پرنٹ کر رہے ہیں, ان کے اپنے بیٹے نے جمع کیا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے, جب ان سے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت سے کہ بتائیں کہ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں, ان کہتے ہیں ان کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی, نہ ان کی نماز ہے, نہ جماعت ہے. ان کی مسجد میں الگ سے پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. کافر کہا ڈائریکٹ دیوبند کو, اہل حدیث کو. اندازہ کریں یہ لوگ وہ ہیں, اور آج یہ ہمیں آ کے مشورے دے رہے ہیں. تو قرآن بورڈ جو ہے نا, اس میں ایک بندہ وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے اس سے جب یہ بات کی تو اس نے خار اپنے دل میں رکھی تھی. اب اس کے بعد جب موقع آیا تو اس نے اپنی وہ نکال دی. حالانکہ ان کا کام یہ ہے کہ صرف زبر زیر چیک کریں, یہ ترجمہ چیک بھی نہیں کر سکتے. الٹا ایک بات بیان کرنے کے اوپر فتویٰ دینا تو دور کی بات, ان کے پاس یہ بھی اتھارٹی نہیں کہ ترجمہ چیک کر سکیں. یہ صرف قرآن کے عربی ٹیکسٹ کو چیک کر سکتے ہیں, اور ترجموں پہ آئے نا تو یہ ساروں کے ترجمے فارغ ہو جائیں گے جو قرآن میں انہوں نے تعریف کی ہوئی ہے. اچھا سر, جہاں ایک طرف اسلامی نظریاتی کونسل, پنجاب قرآن بورڈ اور بہت سارے علماء کرام کے فتوے آپ کے خلاف آ رہے تھے, تو وہاں کچھ آپ کے حق میں بھی آئے. غامدی صاحب ہیں, حسن الیاس صاحب ہیں, شہنشاہ نقوی صاحب ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب ہیں, جواد نقوی صاحب ہیں, امین شہیدی صاحب ہیں, مفتی فضل ہمدرد صاحب اور بھی ہیں. ان کے فتوے آپ کے حق میں آئے. ان میں سے گیلانی صاحب جو بری امام کے, جی سر, گیلانی صاحب حافظہم اللہ اجمعین. جی سر, ان میں سے ایک تو یہ بتائیں کہ کس کے آپ کے حق میں آنے پر کس عالم کی آپ کو حیرت ہوئی, اور دوسرا ان فتووں جو آپ کے حق میں آئے ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حیرت مجھے ہوئی جی گیلانی صاحب کے فتوے کے اوپر, جو ایک تصوف کی خانقاہ کو لے کے چل رہے تھے. بری امام ایک ڈومیننٹ جگہ ہے, ان کے اوپر مجھے حیرت ہوئی. غامدی صاحب پہ مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی. مجھے اگر کسی ایک بندے سے امید تھی پلانٹ ارتھ پہ تو وہ ہمارے استاد غامدی صاحب تھے کہ وہ میرے حق میں بولیں گے. اور استاد جی نے اپنے ہاتھوں سے ہینڈ ریٹن سے فتویٰ بھی دیا, اور ویڈیو میں آ کے انہوں نے, اور صرف ویڈیو میں گفتگو نہیں کی, انہوں نے اسلامک نظریاتی کونسل جو نظر آتی کونسل ہے, ایک بندے کو فون کر کے انہوں نے کہا یار تم لوگوں نے کیا حرکت کی ہے. ہر لیول کے اوپر انہوں نے ماشاء اللہ تعالیٰ ایفرٹ پٹ کی. اس کے بعد اگر مجھے کسی سے امید تھی نا تو مفتی طارق مسعود صاحب سے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب ان کے اوپر توہین مذہب لگی تھی تو میں ان کے دفاع میں کھڑا ہوا تھا. اور ایک دو اور مواقع کے اوپر بھی جب میرا ان سے انٹریکشن ہوا تو میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ میں انہیں باقی علماء سے ڈیفرنٹ سمجھتا ہوں. وہ پورے اخلاص کے ساتھ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں, اگرچہ ہم سے اختلاف رکھتے ہیں, لیکن مفتی طارق مسعود صاحب پورے اخلاص کے ساتھ جس اسکول آف تھاٹ کو لے کے چل رہے ہیں, وہ کسی بےایمانی کے اوپر ان کے وہ نظریات مبنی نہیں ہے, بلکہ وہ اس کو ویسے سمجھتے ہیں. ہم اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں. ان سے مجھے امید تھی, اور الحمدللہ انہوں نے گفتگو کی. رہا صحافی رات میں تو ظاہر پہلے نمبر پہ مجھے آپ سے امید تھی, کیونکہ آپ نے مجھے ظاہر اور باطن میں اس اعتبار سے دیکھا ہے, ان کیمرہ بھی آن کیمرہ بھی. اور مجھے جو خوشی ہوئی وہ حبیب اکرم صاحب, سب سے میں سمجھتا ہوں ایک بڑے دلیل کے ساتھ اور بڑے پیشن کے ساتھ جو ریکارڈنگ کروائی وہ حبیب اکرم صاحب نے کروائی. یعنی آپ کے بعد جو صحافی حضرات ہیں ان میں سے جنید سلیم صاحب بھی بولے, عمران ریاض خان, تو ان سب لوگوں سے جتنوں کے آپ نے نام لیے, سب لوگوں سے میں نے الحمدللہ اپنے پروگرام ریکارڈ ہونے سے پہلے تفصیلاً گفتگو کی ہے. گیلانی صاحب سے میری آدھا گھنٹہ گفتگو ہوئی ہے, اسی طریقے سے مفتی فضل ہمدرد صاحب کے ساتھ ہوئی, مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ہوئی, جامعہ منوریہ کے جو ہیں مفتی صاحب ان کے ساتھ گفتگو ہوئی, اور کافی لمبی گفتگو. عمران ریاض سے بھی ہوئی؟ ہاں جی, ان سے بھی ہوئی, شروع میں کر لی. حالانکہ شروع میں تو کافی اختلاف, وہ ہمارا اختلاف جو ہے نا جی ایک پولیٹیکل اختلاف, یعنی وہ پولیٹیکل بھی نہیں کہنا چاہیے اس کا, وہ انہوں نے ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز بیان کی تھی, اس کے اوپر تھا. مذہبی ہمارا کوئی اختلاف نہیں تھا. انہوں نے تو اپنی ویڈیو میں کہا ہوا ہے کہ میں نے نماز انجینئر صاحب کی وجہ سے شروع کی ہے, تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا جی. اس سے بڑی تو بات ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے ماں باپ سے بڑے محسن باپا جانی الیاس قادری صاحب ہیں, جن کی وجہ سے میں چھوٹی عمر میں نماز اور پرہیزگاری کی طرف اٹیچ ہوا. میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں ان کی تعریف کرتا ہوں, اور جیل کی تنہائیوں میں جہاں میں نے آپ لوگوں کو دعا میں یاد رکھا, اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو, ان کی فیملیز کو, میں نے الیاس قادری صاحب کے لیے رو رو کے دعا کی کہ اللہ ان کو بھی وہ ہدایت کا راستہ دکھا جو تو نے محض اپنے فضل و کرم سے قرآن و سنت کا راستہ مجھے دکھایا. تو میں ان سب کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں. تو وہ اختلاف ہمارا ایک پولیٹیکل بات کے اوپر تھا. عقیدے پہ آج بھی اگر کوئی, ایون میں کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے میرے خلاف فتوے دیے نا, ان پہ بھی اگر توہین مذہب لگی نا تو میں ان کے حق میں کھڑا ہوں گا. ان میں سے کئی ایسے ہیں, پنڈی کے ایک مفتی صاحب ہیں, ان پہ 295A لگی, میں دفاع میں سامنے آیا, اور آج تک وہ ابھی وہ باقی ہے. میں آپ کو بتاؤں وہ جب تک 10 سال قید نہیں بھگتیں گے نا وہ ختم نہیں ہوگی, کیونکہ انہوں نے ایک صحابی کا نام لے کے لعنت کی تھی.
اور بعد میں انہوں نے مکاری یہ کی کہ جی میں تو دوسرے کا نام لینا چاہتا تھا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، دوسرے کا نام یہ ہے ہی نہیں ہے. انہوں نے عمر بن عاص کے اوپر لعنت کی، نعوذ باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جس میں وہ کرنا چاہ رہے تھے اس کا نام عمر نہیں ہے، اس کا نام ہے عمر بن سعد. عمر اور عمر میں مفتیوں کو بڑا فرق پتا ہے. غلطی ہوگی نا، لیکن ان کے تحت غلطی کی معافی نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو ہے، ان کے قانون میں نہیں ہے. اسلامی نظریاتی کونسل، نظر آتی کونسل کو اگر یہ ریفر کیا جائے نا تو وہ ان کی 10 سال کی لکھیں گے سزا، اور ان کے نزدیک توبہ کی شک تو نہیں ہے نا، میرے نزدیک ہے نا توبہ کی شک. تو یہ سارے اندر ہو گئے. اسی طریقے سے جو دوسرا ہے ان کا، جس نے مفتی منیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے توبہ کر لی ہے. توبہ کیسے ہوگی بھائی؟ آپ تو کہتے ہیں گستاخی کی توبہ نہیں ہوتی جب تک سزا نہ بھگتی جائے. توبہ سے تو گناہ معاف نہیں ہوتا، ہمارے نزدیک ہوتا ہے نا. پھر ہماری ڈاکٹر مانو نا، میں کہتا ہوں آج توبہ کی شک ڈالو، یہ 400 بچے جو اندر قید ہے سارے باہر آ جائیں گے. ہم تو چاہتے ہیں توبہ کی شک ڈالو.